بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھٹی ایپیسوڈ کے اندر میں ہوں ابو کاشا حافظ مجہد الحق۔ نبی علیہ السلام کا ہجرت کا یہ 11واں سال مدینہ کے اندر اور آپ کی زندگی کا یہ آخری سال ہے۔ رسول معظم علیہ السلام کو اس آخری سال کے اندر 11ویں سال کے اندر بہت سارے اشارات ملنے شروع ہو گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی موت اور آپ کی وفات اور آپ کا دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جانے کا جو پروگرام اور وفات اور رحلت کا جو سفر تھا، اس کے بہت سارے اشارے قرآن پاک کے اندر اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ہے انک میت و انہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، اور اسی طرح قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے مشہور اور سب سے اہم آیت ہے آپ کے مقصد اور آپ کی آمد اور آپ کی بعثت کے جو تتمہ اور تکملہ کے اوپر جو دلالت کرتی ہے، وہ ہے الیوم اکملت لکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر یہ آیت اتری اور اس آیت کے اندر نبی علیہ السلام کو خبر دی گئی، اے پیارے پیغمبر، کہ ہم نے جس مقصد کے لیے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا تھا وہ مقصد و منہج پورا ہو چکا ہے۔ اسی طرح سورہ نصر 30ویں پارے کی یہ سورہ ہے، جب یہ نازل ہوئی اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا، اے پیغمبر، آپ کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے پیغمبر آپ تو دیکھے گا کہ فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہوں گے اور لوگ دھڑا دھڑ جو ہے گروہ کی شکل کے اندر اسلام میں داخل ہوئے۔ اے پیغمبر، آپ کا مقصد مکمل ہو گیا، اب رہ گیا ہے آپ کا یہ کام، فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ کیا کیجئے؟ اپنے رب کی حمد کیجئے، تسبیح کیجئے، کثرت کے سارے استغفار کیجئے۔ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اب آپ کی واپسی کا سفر ہونے والا ہے۔ اور جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی سورہ نصر، تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ الفاظ کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام صحیح بخاری کتاب و تفسیر کے یہ الفاظ کثرت سے آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک دن نبی علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کا اختیار دیا ہے کہ اگر آپ ہمارے پاس آنا چاہیں یا دنیا میں رہنا چاہیں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آپ کے الفاظ سن کر حضرت صدیق اکبر زار و قطار رونے لگے، اور میں نے کہا کہ یہ بزرگ اللہ کے نبی کے الفاظوں پر کیوں روتے ہیں؟ تو پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اللہ یہ جو اختیار دیتا ہے کسی بندے کو دنیا میں رہنے کا یا آخرت میں آنے کا، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ اپنے نبی اور اپنے رسول کو دیتا ہے۔ تو میں وہ بات اس وقت نہ سمجھ سکا جو بات صدیق اکبر سمجھ کر رو رہے تھے نبی کی جدائی پر۔ ہاں، اور اسی طرح میرے بھائیوں، یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، اور اسی طرح آپ کی وفات کے اشاروں میں سے ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو کان میں کہا کہ بیٹی میں جانے والا ہوں۔ آپ رونے لگیں، پھر آپ نے کہا کان میں، میری بیٹی، میرے خاندان میں سے سب سے پہلے، اے میری پیاری فاطمہ، میرا جگر کا ٹکڑا، مجھے تو سب سے پہلے ملے گی۔ تو اماں جی فاطمہ ہنسنے لگی۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے طبرانی کے اندر یہ موجود ہے، رجال صحیح، اس کے تمام تر راوی بھی صحیح ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی وفات کا اشارہ یہ بھی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو السلسلہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت معاذ کو یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں۔ یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے آپ نے ایسے دردناک اور ایسے
غمناک الفاظ بولے کہ حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کر کثرت سے رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ انکا عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا أَوْ بِقَبْرِي۔ اے پیارا معاذ، تو جا رہا ہے، اگلے سال جب تو واپس آئے شاید تو مجھے نہ مل سکے، میری مسجد نبوی سے گزرے یا میری قبر سے گزرے گا، میرے ساتھ تیری ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ حضرت معاذ نے جب درد بھرے الفاظ سنے زار و قطار بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے پیارا معاذ، اس طرح پھوٹ پھوٹ کے رونا اچھی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ کو دلاسا دیا، خاموش کرایا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، ایک خاتون آپ کے پاس آتی ہیں، کوئی بات کرنی تھی، آپ نے فرمایا مصروف ہوں چلی جائیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ان جئت ولم اجدک کانھا ترید الموت، کہ میں کل آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی وہ آپ کی وفات مراد لے رہی تھی، میں آؤں اور آپ نہ ہو، دنیا سے چلے جائیں، میری بات تو رہ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے نہ پائے فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، اے خاتون اگر تو کل آئے مجھے نہ پائے تو اپنا مسئلہ لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی جانا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی ہر سال 10 دن کے اعتکاف بیٹھتے تھے، لیکن اس دن اللہ کے نبی اس سال وفات کے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ رمضان شریف میں ایک مرتبہ جبریل کو قرآن سناتے، لیکن اس زندگی کی آخری سال میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جبریل امین کو 2 مرتبہ قرآن پاک سنایا۔ تو یہ چند ایک اشارات ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے حوالہ سے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو زندگی کے اندر اشارے مل گئے تھے، اللہ کی طرف سے وحی بھی آ چکی تھی۔ اے پیغمبر اب آپ کی جو بعثت کا، آپ کی جو آمد کا دنیا میں مقصد تھا وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کے تحت ہم نے اس مقصد کو پورا کر دیا۔ اب آپ رب کی طرف جانے کی تیاری کریں، استغفار کریں، رب کے ہاں زیادہ سے زیادہ رب کے لیے رب کی تسبیحیں کریں اور استغفار کریں، اپنے لیے دعائیں کریں۔ تو یہی سلسلہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا محرم کے مہینے کے اندر یہی سلسلہ تسبیحات، تکبیرات، قرآن پاک کی تلاوت اور نیکی کی میں کثرت اللہ کے نبی کی ہو گئی۔ اور سفر کے اندر پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی 26 سفر سے پھر علالت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ لمحہ ہے علالت کا، بیماری کا، اور آپ نے آخر میں چند وصیتیں فرمائیں، وہ ہم اگلی ایپیسوڈ کے اندر 7ویں ایپیسوڈ کے اندر قسط کے اندر وہ آپ کے سامنے تمام تر معاملات ہم گوشے گزار کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔